عالم دین اور سجادہ نشین حضرت خواجہ عبدالماجد صدیقی دامت برکاتہم العالیہ کے خلیفہ بھی ہیں جناب حضرت مولانا قاری محمد جاوید صاحب، وہ اختتامی دعا فرماتے ہیں. جزاک اللہ. دعا سے پہلے قرآن کی عظمت اور شان کے متعلق تھوڑی سی تحمیدی بات، اور اس کے بعد دو واقعات، اور اس کے بعد ایک اعلان، اور اس کے بعد دعا. اتنے میں آپ کے لیے کھانا بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین بعذابہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. توجہ ساتھی ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، آگے قرآن کی طرف. یہ نہ دیکھیں بات کہنے والا کون ہے، یہ دیکھیں کہ بات کس کی ہے. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہ نے مجھے اور آپ کو دو نعمتیں ایسی عطا فرمائی ہیں مختصر. ایک اللہ نے اپنا محبوب عطا فرمایا، اور دوسرے نمبر پر اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قرآن مجید عطا فرمایا. اور قرآن وہ کتاب ہے جو اللہ رب العزت کے اندر سے نکل کر آئی. جبرائیل علیہ السلام نے اس کو تلاوت کیا، میرے آقا کی لبوں کو چھو کر آئی، اور حضرت بلال اور اس جیسے اور صحابہ کرام، حتیٰ کہ امام حسن اور حسین جیسے شہزادوں نے اس قرآن کی تلاوت صرف نہیں کی، بلکہ اپنے خون پیش کرتے ہوئے نیزوں پر سر چڑھا کر بھی قرآن پڑھ کے امت کو پہنچایا ہے. اور پھر یہ قرآن خون کی ندیوں پر بہتا ہوا میرے اور آپ کے پاس پہنچا ہے. اب جو قرآن کے ساتھ لگے گا اللہ اس کو کیا عظمت اور شان عطا فرمائے گا. امام محمد رحمت اللہ علیہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، خواب میں کسی نے دیکھا تو پوچھا امام محمد کیا بنا؟ فرمایا میں نے اللہ سے عرض کیا اے اللہ میری مغفرت فرما دے. اللہ نے فرمایا اے محمد جب میں نے آپ کو عالم بننے کے لیے قبول کیا تھا اس سے پہلے آپ کی مغفرت کی تھی، اس کے بعد قرآن کا علم عطا فرمایا تھا. اور قرآن ایک ایسی نعمت ہے. آج میرے پاکستان کے حکمران برطانیہ اور لندن کے اندر علاج کے لیے جاتے ہیں، لیکن لندن والے اپنا علاج اس قرآن کے ذریعے کرتے ہیں. برطانیہ کے ایک اسپتال سے ایک اماں لاجواب ہو جاتی ہے جو قرآن سے جڑا. اللہ نے اس کو یوں عظمت اور شان عطا فرمائی، لا علاج ہو کر گھر آ گئی. اب دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. آخر میں جب میری اور آپ کی ترتیب ہے جب کوئی راستہ نظر نہ آئے تو پھر میں اور آپ کہتے ہیں کہ اب اللہ والی گلی ہے. انہوں نے کہا اب اماں تو ٹھیک نہیں ہوتی، کیوں نہ ہو کہ امام مسجد جس کو میں تنخواہ بھی 1-1 روپیہ کر کے دیتا ہوں، اور بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے پوری دنیا میں رواج نہیں ہے لیکن میرے اور آپ کے پاکستان کے اندر یہ ہے کہ مجھے نماز اور قرآن پڑھانے والا وہ در در پر جا کر اپنی تنخواہ وصول کرتا ہے، جبکہ یہ کسی شعبے میں نہیں ہے. وہ قرآن پڑھانے والا قاری سورۃ فاتحہ دم کر کے دیتا ہے، وہ اماں کو پلائی جاتی ہے، لاجواب اماں ٹھیک ہونا شروع ہوتی ہے، حتیٰ کہ اٹھ کر چلنا شروع ہو جاتی ہے، اور حتیٰ کہ ہسپتال میں دوبارہ داخل ہوتی ہے. ہسپتال والے چیک کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے بیماری نام کی کوئی چیز نہیں ہے. پوچھا گیا کہ علاج کہاں سے کیا؟ پتا چلا کہ فلاں قاری صاحب نے پانی دم کیا ہے. پانی جب چیک کیا گیا تو پانی کے اندر وہ جراثیم موجود تھا جو اماں کے علاج کے لیے ضروری تھا، اور اس وقت پوری دنیا میں کہیں نہیں پایا جا رہا تھا. قاری صاحب کو بلایا گیا کہ پوچھا آپ نے کیا چیز دم کی ہے؟ تو قاری نے کہا کہ میں نے قرآن کی سورۃ فاتحہ دم کی، جس کی برکت سے اللہ نے اماں کو شفا عطا کر کے زندگی پھر سے عطا کر دی ہے. قرآن ایک ایسی نعمت ہے، اور جو قرآن کے ساتھ جڑا. آخری بات، کیونکہ کھانا آ گیا، اب آپ کی توجہ ادھر چلی جائے گی. دارالعلوم دیوبند کے اندر ایک طالب علم فوت ہوتا ہے، اور آپ کے سامنے اب افغانستان کے جیسے قاری تلاوت کر رہے تھے، اور وہ رہائشی بھی افغانستان کا تھا. حتیٰ کہ یہ ہوا کہ 6 ماہ گزر گئے، خط و کتابت کا دور
ہے، حتیٰ کہ خط اس کے گھر پہنچا۔ 6 ماہ کے بعد اس کے والدین آئے۔ والدین کے آنے کے بعد اب یہ ہوا کہ والدین نے کہا ہم نے اس کی لاش لے کے جانی ہے۔ حضرت مولانا طیب قاسمی رحمت اللہ علیہ متمم ہیں، حضرت شبیر احمد عثمانی سمجھانے والے ہیں کہ آپ قبر نہ کھولیں۔ 6 ماہ گزر چکے ہیں، 6 ماہ کے بعد لیکن والدین نہیں مانتے، انہوں نے قبر کھولی، صندوق کے اندر بند کی ہے، اور یہ لاش کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، لاش بھی بالکل امن امان کے ساتھ ہے۔ پشاور کے اندر پہنچتی ہے، پشاور کے انتظامیہ روک لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ آپ یہ مشک جو ہے وہ سمگلنگ کر رہے ہیں، لہذا ہم چیک کریں گے۔ جب بکسہ کھولا گیا تو اندر اس طالب علم کی لاش ہے کہ جس کے اندر سے اتنی خوشبو مہک رہی ہے کہ وہاں کا جب وہ بکسہ کھولا گیا تو پورا وہ علاقہ خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے۔ اور اللہ نے دوسری طرف بھی اپنی قدرت کا نظارہ دکھایا۔ انگلینڈ میں پڑھنے والا ایک نواب زادہ فوت ہوتا ہے اور اس کی لاش بکھر لائی جاتی ہے، لیکن جب گھر پہنچتا ہے اس کے 3 دن گزرے ہیں، ادھر 6 ماہ گزرے، انتظامیہ روکتی ہے کہ آپ مشکل سمگلنگ کر رہے ہیں، لیکن نواب زادہ ہے کہ تیسرے دن لاش پشاور میں پہنچتی ہے، بکسے کے قریب کوئی نہیں آ سکتا، حتیٰ کہ اس نواب نے کرائے پر بندے منگوا کے اپنے شہزادے کو دفنانے کا انتظام کیا۔ قرآن وہ عظمت اور شان رکھتا ہے۔ تو میں نے آیت پڑھی تھی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھتا ہوں۔ اب بیان کا تو موقع نہیں رہا کیونکہ درمیان میں چاول آ گئے، لیکن میں اس کے ساتھ اعلان کر کے دعائیہ کلمات کہوں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرماتے ہیں تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھتا ہوں۔ اب یہ ذکر میرے اور آپ کے اندر آ جائے، اس کے لیے خانقاہی ترتیب ہوتی ہے، قرآن کی تعلیم آئے، اس کے لیے مدرسہ ضروری ہوتا ہے، اور اسی طرح میرے اندر ایمان کی پختگی آئے، اس کے لیے تبلیغ ضروری ہے، اور اسلام اور ایمان اپنے طور پر نافذ ہو جائے انسانوں پر، اس کے لیے جہاد ضروری ہے۔ اب یہ ہے کہ اس ذکر کو سیکھنے کے لیے کہ یہ میری اور آپ کی زندگی میں ہے، اللہ نے شرف دیا آپ کے اسی علاقہ میں خانقاہ صدیقیہ نقشبندیہ، پیچھے یہ بینر بھی لگا ہے اور اوپر جو ہے خانقاہ صدیقیہ نقشبندیہ کا نام بھی لکھا ہے۔ اس کا سالانہ اجتماع 1 اکتوبر بروز اتوار جو پرسوں آ رہی ہے، اسی کو 11 بجے سے عورتوں کے لیے شروع ہو جائے گا، اور ظہر سے عصر تک پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا محمد نواز سیال صاحب دامت برکاتہم عالیہ کا ظہر کے تھوڑی دیر بعد بیان شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد کراچی سے تشریف لانے والے پیر طریقت رہبر شریعت پیر حضرت مولانا محمد علی صاحب نقشبندی دامت برکاتہم عالیہ جو الحمدللہ خانے وال پہنچ چکے ہیں، ان کا بیان ہوگا، اور اس کے بعد آخر میں میرے اور آپ کے پیر و مرشد جانشین قطب العالم حضرت پیر خواجہ عبدالماجد صدیقی صاحب دامت برکاتہم عالیہ تشریف لا رہے ہیں، ان کا آخری بیان اور بیعت اور دعا ہوگی۔ اب تمام حضرات سے التماس ہے، اب آپ پریشان ہو گئے کہ شاید اگلی التماس یہ ہے کہ ہم سے چندہ مانگ رہے ہیں، بھی چندہ نہیں مانگتے، ہم خانقاہ میں بھی نہیں مانگتے، خانقاہ کے پروگرام میں بھی ہم چندے کی اپیل نہیں کرتے، تو یہاں کیسے کریں گے؟ تو آپ حضرات سے صرف اتنی التماس ہے کہ دن کا پروگرام ہے، بہت سارے آپ کو دعوت دینے گئے، انہوں نے کہا دن کو تو ہم مصروف ہوتے ہیں، یقین جانیے آپ یہ جو مشائخ آ رہے ہیں، آپ 3 گھنٹے فارغ کر کے ان مشائخ کی صحبت اپنا لیں، انشاءاللہ آپ زندگی میں اس کو مفید پائیں گے۔ اور مستورات کی بھی ترتیب ساتھ ساتھ چلتی رہے گی، لنگر کا بھی انتظام ہے، آپ احباب بر وقت آنے کی کوشش فرمائیں۔ اور اس کے ساتھ بھائی اجمل صاحب کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ پروگرام سجایا اور علاقے والوں کو قرآن کی میٹھی اور خوبصورت آواز سننے کو دی۔ میں آپ حضرات سے بھی التماس کروں گا کہ بھائی بہت کوشش کرتے ہیں، انتہائی کوشش کرتے ہیں، دیکھو 3-4 دن کے اندر یہ پروگرام منعقد ہوا ہے، جبکہ ہمیں اجتماع کی ترتیب ہے، 2 ماہ سے پہلے ہم ٹائم لے کر اشتہار چھپا رہے ہیں، کبھی کوئی ترتیب کبھی کوئی ترتیب، اور ابھی تک بھی ہم کنفیوز ہیں کہ موقع تک ہمارے انتظام مکمل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ بھائی کو اللہ جزائے خیر دے، میں سوچ رہا تھا کہ اس کو کاروباری نہیں بلکہ مولوی ہونا چاہیے تھا، یہ اتنا جذبہ اور محبت رکھتے ہیں اور دین کا ذوق رکھتے ہیں، تو ان کو کسی نہ کسی مدرسے کا محتمم ہونا چاہیے تھا، شیخ الحدیث ہونا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جس شعبے میں قبول کرے سبحان اللہ، لیکن اللہ نے دین کے لیے بھی قبول کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے بھائی کے صاحبزادوں کو اس دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔
اللہ تعالیٰ میرے بھائی کے بیٹے کو حافظ اور عالم بنا کر اس طرح ہی خدمت کر رہے ہیں، اللہ پوری کلی زندگی ان کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ اب حضرات سے پھر التماس ہے، اس پروگرام خانقاہ صدیقیہ نقشبندیہ کے اندر بر وقت 1 بجے ظہر کی نماز ہوگی، تو نماز کے تھوڑی دیر بعد حضرت کا بیان ہے۔ حضرت نے ملتان جانا ہے، جیسے ابھی ہمارے مہمان ناراض ہو رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے، ایسا نہ ہو۔ رسائی نے کہا 4 بندے ہوں گے، میں بیان کر کے چلا جاؤں گا۔ اب حضرات سے پھر التماس ہے، ہمارے لیے شرمساری ہوگی کہ آپ گھر بیٹھیں اور رسائی چلے جائیں، آپ بر وقت آنے کی کوشش فرمائیں گے۔ میرے بھائی اجمل، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ ہمارے چینل کے اسٹوڈیو خالد کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن گھنٹی والے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری اچھی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، ان کی صلاح بھی ہو اور ان کو ثواب بھی ملے جو روز قیامت آخرت میں کام آ سکے۔ شاید ہماری اس بیان سے کسی کی زندگی بن جائے تو اسے ضرور شیئر کیا کریں اپنے پیاروں کے ساتھ۔